हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है माँ बाप की इज्जत, कद्र और उनके साथ वफादारी। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल MRH ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और सबसे पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ कुरान शरीफ के एक आयत से, जो अल्लाह ताला ने माँ बाप के बारे में बताया। वैसे तो माँ बाप का जिक्र तो कुरान में माँ बाप से वफादारी का जिक्र और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का जिक्र तो कुरान में कई जगह आया है, लेकिन मैं एक जगह का बता रहा हूँ, आप देखें और समाप्त फरमाएं। तो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ कुरान शरीफ के मुतालिक का उर्दू तर्जुमा, यानी तर्जुमे वाली कुरान शरीफ। इसकी सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 और आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, समाप्त फरमाया। सुनो गौर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसका उर्दू तर्जुमा बता रहा हूँ। और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ एहसान करना। दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ भी अपने इबादत का जिक्र किया है कुरान शरीफ में, वहाँ माँ बाप का भी जिक्र ज़रूर किया है। जैसे कि अल्लाह ताला अपनी इबादत के लिए बोल रहा है तो माँ बाप से वफादारी के लिए बोल रहा है। और आगे सुने, अगर तेरी मौजूदगी में उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे में पहुंच जाए तो उनके साथ उनके आगे उफ तक न करना, ना उन्हें डांट डपट करना, बल्कि उनके साथ अदब और एहतराम से बातचीत करना। और आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाता है, और आजिज़ी और मोहब्बत के साथ उनके सामने तवाज़े का बाजू पस्त रखना, यानी उनके सामने झुक कर खड़े होना, अपने बाजू को झुका कर खड़े होना, अकड़ कर बिल्कुल टन के सीना तान के खड़ा ना होना। और दुआ करते रहना कि ए मेरे परवरदिगार, उन पर वैसा ही रहम करना जैसा उन्होंने मेरे बचपन में मेरे परवरिश की थी, यानी उन पर ऐसे ही रहम करना जैसा उन्होंने मेरे बचपन में मेरे साथ परवरिश किया, मुझे देखा, मुझे संभाला। तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में माँ बाप के बारे में क्या कहा, आपने तो समाप्त फरमा ही लिया। दोस्तों, माँ बाप का दर्जा अल्लाह ताला ने बहुत बुलंद रखा है। दोस्तों, हमें चाहिए कि अपने माँ बाप की कदर करें और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और अपने माँ बाप को कभी उफ़ तक ना कहें। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा है कि अपने माँ बाप को कभी उफ़ तक ना करना। अल्लाह ताला ने उफ़ का भी इस्तेमाल किया है। दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि एक सहाबी आए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और उनसे शिकायत की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मेरा कमाया हुआ पैसा मेरे बिना इजाज़त के खर्च कर देता है और उसका हिसाब भी मुझे नहीं बताता। हालांकि शरीयत में है कि अगर बेटे का ज़ाती पैसा हो तो बाप को उससे पूछ के खर्च करना चाहिए, लेकिन इन्होंने शिकायत कर दी तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी के बाप को बुलाए। तो उस सहाबी के बाप को जब पता चला कि मेरे बेटे ने मेरे पैसे के बारे में शिकायत की है कि मेरा बाप मेरे सारे पैसे ख़त्म कर देता है और मुझे हिसाब नहीं देता, तो उनको बड़ा रंज हुआ, बहुत गम हुआ और वो अपने दिल में कुछ अशार कहे और वो मस्जिद में आए। तो उनको मस्जिद में आने से पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास से वही लेकर आए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहले इस आदमी से वो अशार सुनिए जो इसने अपने दिल में कहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे अर्श पर सुन लिया। जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि तुमने कुछ ऐसा शायर कहा जिसे अल्लाह ताला ने आसमान पे सुना, तुमने दिल में कहा लेकिन अल्लाह ताला ने आसमान पे सुना। वो सहाबी बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे तो मेरा ईमान आप पर है ही है, लेकिन जब आप ऐसी बातें करते ना तो मेरा ईमान और पुख्ता हो जाता है कि मैंने दिल में शायरी कही थी और आपके अल्लाह ने आसमान पर सुन लिया। तो उस शायरी को वो बयान करते हैं दोबारा वहाँ पे जो उन्होंने दिल में कहा था, जिसका मैं उर्दू तर्जुमा बता रहा हूँ, वो उन्होंने अरबी में की थी। जिसका तर्जुमा है, मैंने ये लिख रखा है, ये कहा, बेटा जिस दिन तू पैदा हुआ था उस दिन हमने अपने लिए जीना छोड़ दिया था, हमने तेरे लिए जीना शुरू कर दिया था। तुझे राहत पहुंचाने के लिए हमने तकलीफों से टकराया, तुझे गर्म रखने के लिए सर्दियों से टक्कर लिया, तुझे ठंडा रखने के लिए तपती रेत पर गर्म हवा का सामना किया, तपती रेत पर लेटा और तुझे ठंडा रखा, और तुझे सुलाने के लिए सारी सारी रात जागा करता था, तुझे खिलाने के लिए अपना पेट काटा, यानी खुद को भूखा रखकर तुझे खिलाया, अपने हिस्से का खाना तुझे खिला दिया कि ताकि मेरा बेटा भूखा ना रहे, तुझे खुश रखने के लिए गमों को सीने से लगा लिया,
تجھے سکھ پہنچانے کے لیے دکھوں سے صلح کر لیا کہ تو خوش رہے. تجھے خوش رکھنے کے لیے خود کو چکی میں پیس لیا، یعنی بہت محنت کی، بہت مشقت کی کہ میرا بیٹا خوش رہے. کیسے آمدنی کا کھلاؤں تاکہ میں اپنے بیٹا کو اچھی سے اچھی عمدہ سے عمدہ چیزیں کھلونے لا کر دوں، تاکہ میرا بیٹا ہر حال میں خوش رہے. اسے پڑھایا لکھایا، اور جب بھی تو بیمار ہوتا تھا تو ساری رات تیرے سرہانے میں گزار دیا کرتا تھا. اور آگے کیا کہا ہے، وہ شاعری کے الفاظ ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. کبھی تیری ماں بیٹھتی، کبھی تیرا باپ بیٹھا رہتا تھا، اور تیری بیماری ہزاروں شک پیدا کر دیتی تھی. تیرے سرہانے بیٹھ کر کبھی اللہ کو پکارتا تو کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتا. تیری بیماری ہمیں رلا دیا کرتی تھی، پگھلا دیا کرتی تھی، تڑپا دیا کرتی تھی. پھر جب تو بڑا ہوا تو زمانے کی گردش میں میری ہڈیوں میں رس نکال کر تیری ہڈیوں میں ڈال دیا، اور میرے بال سفید ہوتے گئے اور تیری جوانی چڑھتی گئی. تیری کمر کو سیدھا کیا اور میری کمر کو ٹیڑھا کیا. تو طاقتور بنا اور میں لاٹھی پہ آ گیا، میں کمزور ہو گیا. تو مجھے یہ خیال آیا کہ جیسے تیرے بچپن میں نے تیرا ہاتھ تھاما تھا، اسی طرح میرے بڑھاپے میں تو مجھے تھامے. لیکن میرے بیٹے تیری آنکھ تو سر پر چڑھ گئی، یعنی تو اکڑ گیا، تو اپنی شان و شوکت دکھلانے لگا، اور تو مجھے ایسے دیکھنے لگا کہ میں تیرا باپ نہیں تیرا نوکر ہوں. ایسا ہوتا ہے نا، عام طور پہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کمانے لگتے ہیں، تو اپنے باپ ماں کو حماقت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اپنے ماں باپ پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں تو احسان کر رہے ہیں ماں باپ پر. لیکن نوکر کو بھی تو کوئی پوچھ لیتا ہے، اور یوں ایسے اپنے ماں باپ پر کوئی رنج و غم تو نہیں کرتا کہ میرے باپ نے میرے پیسے کو خرچ کر دیا. یوں اپنے پیسے کا میرے ساتھ حساب کتاب نہ کرتا. جیسے تو نے اللہ کے نبی کے سامنے میں میری شکایت کی اور میرے پیسے کے بارے میں کہا. دوستو، اس اشعار کو سن کر واقعی اس اشعار میں بہت زیادہ درد ہے. اس اشعار کو سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک تر ہو گئی. اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. اور اس صحابی کے بیٹے کو یہ گریبان پکڑ کر نکل جائے یہاں سے، تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے. تو باپ کے متعلق ایک شاعر ہے جس کا نام طاہر شہیر ہے. انہوں نے چند اشعار کیے ہیں، یہ آپ سماعت فرمائیں. عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے. یہی وجہ ہے مجھے چومتے جھجکتا ہے. وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سسکتا ہے. جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. اور ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے. تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے. وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو، دن بھر وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے. گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک داماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. کہ پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے. وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے. میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس صحابی کی شاعری جو دل سے نکلی تھی ان کے، اور طاہر شہیر کی شاعری،
میں نے تینوں چیز آپ کے سامنے میں رکھ دیا ہے دوستوں. اگر اس کو دل سے سوچے اور سنے اور سمجھے تو بہت رونا آتا ہے, بہت ملال آتی ہے کہ آج تک ہم نے اپنے ماں باپ کی خاطر کیا کیا ہے. جیسا کہ ماں باپ ہمیں پالتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, ہماری تعلیم کے لیے, ہماری تربیت کے لیے بہت کچھ ان کو رنج و غم سہنا پڑتا ہے, بہت محنت کرنی پڑتی ہے, مشقت کرنی پڑتی ہے ہمیں پالنے کے لیے. جب ہم کم سے کم جب تک 5 سال کے بچے نہیں ہو جاتے تب تک ماں باپ بہت مشقت کرتے ہیں بچے کے پیچھے. ہمیشہ بیمار ہو جاتے, زیادہ سردی نہیں لگنی چاہیے بچوں کو, زیادہ گرمی نہیں لگنی چاہیے, کئی طرح کی پرابلم ہوتی ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو بہت سنبھالتے ہیں. تو دوستوں ہمیں یہ چاہیے کہ جب ماں باپ اپنے بڑھاپے تک پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کرنا چاہیے, اور جہاں تک وہ ماں باپ کو خوش رکھے. جیسے کوئی سامان لائے تو ماں باپ کے لیے ضرور لائے. صرف اپنی بیوی, کئی گھروں میں ایسے میں نے دیکھا ہے کہ بیٹے سامان لاتے ہیں کھانے پینے والا تو سیدھا ڈائریکٹ اپنی بیوی کے حوالے کرتے ہیں, اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں اور ماں باپ کو خوش رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستوں. ماں باپ کا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا ہے. اگر ماں باپ کو آپ نے پا لیا تو سمجھو جنت پا لیا. اور ماں باپ کو پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے, ماں باپ کی خدمت کرے, ان سے وفاداری کرے, ان سے حسن سلوک کرے. اور دوستوں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا درجہ بڑا افضل کیا ہے, بہت بہترین درجہ ہے ماں باپ کا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ. دوستوں باپ کا حکم ماننا, باپ کی خدمت کرنا بھی بہت ثواب کا کام ہے. کہ جنت کا دروازہ کبھی کھلے گا ہی نہیں تو تم جنت میں داخل کیسے ہوگے؟ اس لیے باپ کو راضی کرنا ضروری ہے. اگر تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو باپ سے فوراً معافی مانگ لو, باپ کے سامنے توبہ کرو. یعنی باپ کے سامنے توبہ کرنا یہ تو اللہ ہی کا حکم ہے, یعنی اللہ کے سامنے توبہ کرنا, اللہ سے توبہ مانگنا. باپ ماں کے سامنے, اپنے بڑوں کے سامنے توبہ کرنا, گناہوں سے معافی مانگنا, یہ تو اللہ کا حکم ہی ہے. تو اگر تم نے ماں باپ کے سامنے میں اگر تم نے ماں باپ سے بدتمیزی کی ہے تو اس سے توبہ کر لو, گناہوں سے معافی مانگ لو اپنے ماں باپ سے, تو ماں باپ بھی راضی اور اللہ بھی راضی. ایک صحابی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ماں یہ سب سے زیادہ خدمت اور وفاداری کس کے ساتھ کریں, یعنی حسن سلوک سب سے زیادہ کس سے کرنی چاہیے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی ماں سے. پھر وہ صحابی پوچھے پھر اس کے بعد کرنی چاہیے حسن سلوک. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں سے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر اس صحابی نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد کس کی کرنی چاہیے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں سے. پھر جب چوتھی دفعہ انہوں نے کہا کہ پھر کس سے کرنی چاہیے تو کہا اپنے باپ سے. یعنی حسن سلوک کا 3 درجہ ماں کو دیا گیا ہے, 1 درجہ باپ کو دیا گیا ہے. یعنی ماں کے ساتھ 3 درجے زیادہ حسن سلوک کرنی چاہیے اور باپ کا 1 درجہ دیا گیا ہے. لیکن دونوں کو خوش رکھنا ضروری ہے. اگر دونوں خوش ہیں تو اللہ بھی راضی, ماں باپ راضی تو اللہ بھی راضی, اور اللہ کے احکامات کو پورا کریں. دوستوں میرے اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی جو امریکی کلچر چل رہی ہے, انگریزی کلچر چل رہی ہے کہ ہر شہر میں اولڈ ایج ہاؤس یعنی ورد آشرم کھول دیا گیا ہے کہ جس کو اپنا ماں باپ پسند نہیں ہے وہ اس آشرم میں اپنے ماں باپ کو بھر دے. اور کافی لوگ ایسا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو ذلیل و خوار کرتے ہیں اور زبردستی اولڈ ایج ہاؤس میں بھر دیتے ہیں کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ نہ رہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستوں. ہمیں اس اولڈ ایج ہاؤس کو ختم کرنا ہے اور اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں رکھ کے ان کی خدمت کرنی ہے, ان کے ساتھ وفاداری کرنی ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو بس میرے ویڈیو کا بنانے کا یہی عنوان تھا, یہی موضوع تھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کریں, اچھا سلوک کریں. تو دوستوں کیسا لگا ہے میرا یہ ویڈیو؟ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں اور میرے چینل MRH آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اور سب سے پہلے آپ بیل آئکن بھی دبا دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو یوٹیوب پہ ڈالوں سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھیں. لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد راشد حسین آپ سے اجازت چاہتا ہوں.